پاکستان میں بڑھتی آبادی کے ساتھ ہنی ٹریپ کے شکار ہونے والے جو فرد ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خلیل الرحمان کے بعد ملتان کے ایک ہیلتھ آفیسر تھے، وہ ہنی ٹریپ کا شکار بنے۔ اس کے بعد اب ایک اور بیوروکریٹس ہیں ملتان کے، وہ بھی ہنی ٹریپ کا شکار بنے ہیں۔ کمشنر ایف بی آر ملتان بھی جو ہیں ہنی ٹریپ کا شکار بنے ہیں، اور کیسے شکار ہوئے اور تمام ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ ایک دفعہ دوبارہ سینئر صحافی تجزیہ نگار اختر شیخ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہمیشہ کوئی نئی سٹوری لے کر آتے ہیں، نئے انکشافات لے کے آتے ہیں، نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اب بیوروکریٹس جو ہے وہ خود ہنی ٹریپ کا شکار ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ واقعہ تو ہوا ہے ملتان میں ہی۔ ایف بی آر کے ایڈیشنل کمشنر ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ نام میں ان کا اس لیے نہیں لینا چاہوں گا کہ ان کا کوئی اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نا، اور لیکن جس نے ہنی ٹریپ کیا اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے خاتون، اس کا میں نام ضرور لوں گا کیونکہ اس کا ایک ریکارڈ ہے پورا، وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بعد میں بتاؤں گا۔ جو واقعہ ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ رحیم یار خان کی ایک خاتون ہے، اس کا نام جو ہے عظمہ ہے، تو اس نے ملتان پولیس کو اطلاع دی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور طارق روڈ کے ایک ہوٹل میں جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ ایف بی آر کے ملتان کے ایڈیشنل کمشنر ہیں۔ تو پولیس وہاں پہنچی ہے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ایڈیشنل کمشنر کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے خاتون کے خلاف۔ تو اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ یہ کیا کہ اس خاتون کے ساتھ ان کا جو لذان تھا وہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ وہ اس کو وہاں بلاتے اور اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے یا کرتے تھے۔ وہ ان کا اس حوالے سے کچھ اور بھی موقف ہے، کچھ اور بھی ان کا کہنا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عظمہ نے اسے بلوایا ہے ہوٹل میں، اور ہوٹل میں آتے ہی اس کے دو ساتھی آ گئے ہیں کمرے میں، اور انہوں نے اس سے رقم چھین لی ہے، 1,00,000 کوئی 14,000 کے لگ بھگ تقریباً کی رقم وہ چھینی ہے، اور ساتھ ہی اس پہ اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے مزید پیسے نہ دیے تو میں پولیس کو کال کر لوں گی اور تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ سارا ٹوٹل ایشو ہے، اور اس ایشو کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے جو خاتون ہے وہ ایک کریکٹر ہیں، وہ پہلے بھی اس نوعیت کے ملتان کے علاقہ تھانہ سیتل ماڑی میں، کینٹ میں اور ایک دو تھانوں میں اور بھی اس طرح کی مقدمات درج کرا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان بہاولپور اور باقی لاہور میں بھی ایک اس کا اسی نوعیت کا ایک پرچہ جس پہ اس نے الزام لگایا کہ بھی میرے ساتھ زیادتی کیا، اور ان سارے جو مقدمے اس نے کرائے ہیں اس سب میں اس نے صلح کیا اور پیسے لیے ہیں۔ اس میں ایک اور اہم شخصیت ملتان کی ہیں جو اسی طرح ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں، وہ ایڈیشنل کمشنر تھے بلدیات کے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے۔ خاتون یہی تھی؟ خاتون یہی ہے، یعنی ایک خاتون نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 11، وہ کہتے نہیں، وہ آپ نے ایک فلم میں ڈائلاگ سنا ہوگا کہ 11 ملکوں کی پولیس جو ہے وہ ڈون کا پیچھا کر رہی ہے، یعنی اب 11 اضلاع کی پولیس۔ یہ تو 11 کیسز جو رجسٹر ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے معاملات ہوں گے جو خالد پولیس اور کچھ دیگر جو ادارے کے لوگ ہیں وہ مل کے یہ پورا گروہ ہے، خاتون اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا گروہ ہے، اتنا بڑا کرنا، تو وہ یہ مل کے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے 2015 سے چل رہا ہے۔ سر پولیس کی جانب سے موقف 2 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، ایک محترمہ کی جانب سے اور ایک جو ہے وہ جو بیوروکریٹس کی جانب سے۔ اب دونوں ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، تو اب مزید اس میں کیا انویسٹیگیشن کی جائے گی، کیسے اس کو دیکھا جائے گا؟ اصل جو معاملہ نکلنا ہے وہ یہ نکلنا ہے کہ خاتون کا یہ الزام ہے کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیوروکریٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور یہ اس پہ الزام ہے۔ تو اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ دونوں کا میڈیکل کرایا جائے، ڈی این اے کرایا جائے، تو اس پہ ساری بات واضح ہو جائے گی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ویسے جو بات کی جا رہی ہے بیوروکریٹ کی طرف سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کوئی
ایک بڑی کارروائی کی تھی، کچھ سگریٹ پکڑے تھے کچھ 4 کروڑ مالیت کے، تو اسی سلسلے میں جو لوگ تھے وہ ان کو ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری سازش کی ہے۔ سر سر یہ بتائیے گا کہ ان کی عمر بھی صحیح ہم نے دیکھی تصویر میں اچھی خاصی عمر کی ہیں، تو یہ ہنی ٹریپ کرنے والے کیسے کر لیتے ہیں ان سب کو ٹریپ، کیسے یہ آ جاتے ہیں اس میں کہ ہاں بھئی ہوٹل میں چلے گئے وہاں جا کے ہنی ٹریپ ہو گئے، بعد میں ایف آئی آر بھی کروا رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ ایسے تھا، وہ کہہ رہی ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس میں سر قانون کیا دیکھتا ہے؟ 2 پرچے ہوتے ہیں، جناب جبر اور جناب راضی، اب اگر ہو جاتا ہے تو ایف آئی آر دونوں پہ ہوں گی، دونوں پہ کیس ہوگا، کیا ہوگا؟ نہیں، پھر یقینی بات ہے اگر ڈی این اے کو پازیٹیو رپورٹ آ جاتی ہے خاتون کی طرف سے تو پھر خاتون کی جو ایف آئی آر ہے وہ سٹینڈ کرے گی اور اسی پہ کارروائی ہوگی، اور لیکن جو ریکارڈ بتا رہا ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے، اس میں جو خاتون کے حوالے سے 1-2 انکشافات اور بھی ہیں، اس میں بہاولپور کے ایک اس وقت مسلم لیگ نون کے وہ ایم پی ہیں، ان کے خلاف بھی اسی نوعیت کی ایک کارروائی ہوئی تھی، لیکن اس سے وہ بچ گئے تھے، اور خاتون نے بڑی پریس کانفرنس کی اور بڑا معاملہ اچھالا، لیکن وہ بات اس کی بنی نہیں اس جگہ پہ، اور یہ اب جو دوبارہ یہ ایکٹیو ہوئی ہے یہ گروہ، میں اس کو گروہ ہی کہوں گا، یہ کوئی 1.5-2 سال بعد دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے، اور اس کی جو وارداتیں ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں کہ کہیں سے اب جو ایڈیشنل کمشنر صاحب تھے بلدیات کے، ان سے اس نے 60 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، اور معاملہ شنید تھا کہ بھی اس نے 20-1 لاکھ روپے میں معاملہ ہوا ہے۔ یعنی اتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ سال 1.25 سال ان کا گزر جائے؟ ہاں، یہ گروہ کو اس طرح کی ہی وارداتیں کر رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے، سب کو تقریباً جانتے ہیں، ملتان پولیس کے بھی جو سینئر لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان کو جانتے ہیں، اس کریکٹر کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور میں تو اس بات پہ رہا ہوں کہ بھی فوری اس طرح ایف آئی آر نہیں دینی چاہیے اس طرح کے معاملات میں، کہ جب بھی کسی ہوٹل میں اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو تفتیش کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ سر وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو فیس بک پہ دوستی ہوئی وہ کیا سسٹم تھا؟ تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اس میں خاتون کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک پہ ان کی کوئی چیٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، اس کا بلکہ اس نے استغاثے میں 2-3 لفظ اور بھی لکھے ہوئے ہیں، جس پہ اس نے لکھا ہے کہ اس کے پاس چیٹنگ میں جو ہے ایسے میسیجز ہیں جو بتانے والے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس کا یہ کہنا میں پیش کروں گی ریکارڈ، مجھ سے پوچھے دے تو میں یہ دوں گی ریکارڈ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب اس میں جو فردر انویسٹیگیشنز ہیں وہ کہاں پہ جا کے رکیں گی؟ ڈی این اے ہوگا، ڈی این اے کے بعد ہوگا، ابھی معاملہ ہے کس جگہ پر؟ کیونکہ تمام پورے کیس پہ آپ رات کے آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں، اس کے بعد آپ خبر بھی دیکھ کر رہے ہیں، تو یہ اب کہاں پہ جا کے سلسلہ رکے گا؟ اچھا پولیس کا دوسری جانب بڑا اہم چیز ہوتی ہے پولیس کا موقف آنا، پولیس کا کیا موقف آیا ہے پوری سٹوری کے اوپر؟ پولیس نے اب تک جو بتایا اس میں یہی بتایا کہ 10 سے زیادہ پرچے ہیں اس بی بی کی طرف سے، اور اس کے خلاف بھی کچھ ایف آئی آرز ہیں، جیسے اس کے خلاف تھانہ گلگشت میں ایک ایف آئی آر ہے ایک پولیس افسر کو دھمکیاں دینے کی، اور جو کریکٹر ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ بلیک میل ہی کریکٹر ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنے سینئر بیوروکریٹ پہ پرچہ دے دیا۔ یعنی ایف آئی آر ہو چکی ہے ادھر سے، یعنی خاتون کی جانب سے ایف آئی آر ہو چکی ہے، ان کی جانب سے درخواست ہے یا ایف آئی آر ہے بیوروکریٹس کی جانب سے؟ دونوں طرف سے ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ اچھا سر کون کون سی دفعیں لگی ہوں گی اس میں؟ آپ نے تو دیکھی ہوئی چیزیں۔ اس میں خاتون کی جو درخواست ہے اس کے مطابق جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ زیادتی کی ہے، اور جو بیوروکریٹ ہے ان کی طرف سے جو وہ دی گئی اس میں بلیک میلنگ اور بھتے کی۔ اچھا سر چلے ہنی ٹریپ کی طرف جانے تھوڑا سا جاتے ہیں، ہنی ٹریپ جو کیا جاتا ہے یہ اصل میں یہ کیا گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے ہنی ٹریپ کے چکر میں آتے ہیں، یا فیملیز کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، اپنی وائفس کو، اپنے جیسے وائفس ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دیتی ہیں، تو اس وجہ سے معاملات ہوتے ہیں؟ کیا معاملات کی اصل بنیاد ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ آپ دیکھیں مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مرد اور عورت کا جو ان کا مکس ہونا جو ہے وہ اس سے روکا گیا ہے، تو وہ اسی انہی وجوہات کی وجہ سے روکا گیا ہے کہ کوئی اخلاق کے جو ہے وہ دائرے سے باہر نہ نکلے اور اپنی فیملی لائف جو ہے وہ اس کو گزارے، اور ادھر ادھر جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ ان کی طرف نہ جائے۔ تو جب آپ اس طرح کے چیزوں سے نکلتے ہیں، ان پہ جو آپ کے دائرے ہیں آپ کے گرد ان سے جب نکلتے ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں تو گرتے پھنستے ہیں۔
بہت شکریہ اکثر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہنی ٹریپ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور شروع کرنے میں سب سے پہلے ہمارے خلیل الرحمان صاحب تھے، اس کے بعد جو ہے ملتان کے ایک اور ہیلتھ آفیسر تھے، اس کے بعد اب بیوروکریٹس آ گئے۔ تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کمیونٹی بلاگس میں کمنٹ سے لازم رہے گا۔ اس سے اپنے میزبان دل زیبا کاش کو اجازت دیے، اللہ نگہبان۔